تو اس دن بکریاں مجھے تنگ نہیں کرتی، بکریاں بھی جلدی جلدی چر کے آ جاتی ہیں، میں بھائی محمد کو گود میں اٹھا کے بیٹھ جاتی ہوں اور میں بھی محبت سے بھائی محمد کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور میرے چاروں طرف بکریاں دائرہ لگا کر میرے بھائی محمد کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، چار یاروں کی شان ہے جلی ہے بلی، یہ ہے صدیق فاروق عثمان و علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے سراپا نفیس انف سے دو جہاں، سرور دل براں دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی گئی، وہ محبت کے لائق ہیں، وہ خالی محبت کے لائق نہیں، وہ اطاعت کے لائق ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ میں اور آپ اگر زندگی میں واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اتنے پیارے خوبصورت نبی کا دیدار ہو، حوض کوثر پہ ان کے ہاتھوں، حوض کوثر پہ ان کے مبارک ہاتھوں سے جام ہمیں بھی نصیب ہو، تو چند باتیں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، آج کے بعد اپنی صورت پیارے آقا سب سے حسین و جمیل محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا دیں۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ یہ سنت رسول ہوتی تھی۔ کبھی یہ نہ سوچیں میں گناہگار ہوں، ہم نے ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے چہرے پہ ان کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے، صرف ان کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ ایک مٹھی سے کم داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہر وقت امامہ یا ٹوپی ہوتی تھی۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ترکی میں ہے۔ اس فقیر کو ترکی میں اس میوزیم میں 2 دفعہ جانے کا موقع بھی ملا۔ اس کی وہاں زیارت تو نہیں ہو سکی کیونکہ وہ رمضان میں زیارت کرواتے تھے، لیکن شہزادہ جنت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جبہ مبارک کی زیارت کی۔ اگر آپ اس فقیر کا دیکھیں تو اس طرح کا گلا اور بالکل اسی طرح کا لباس وہاں پہ تھا۔ میں حضرت علماء حضرات کے لیے ایک بات عرض کروں گا۔ ہمارا علماء اکرام کا ایک بڑا گروپ گیا تھا جس میں مولانا قاری حنیف جلندری صاحب، حضرت مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب، بڑے کچھ 86 حضرات کا گروپ تھا جس میں 70 علماء اکرام تھے۔ تو وہ علماء کی وجہ سے بڑا اسپیشل پروٹوکول دیا تھا، تو وہاں پہ استنبول میں اس میوزیم میں ہمیں انہوں نے اسپیشل پروٹوکول دیا، ہمیں لے کے گئے تو کہ پاکستان سے علماء اکرام کا وفد آیا ہے۔
تو جب وہاں پہ حاضری ہوئی تو تبرکات کی زیارت کر رہے تھے. اس حوالے سے بات عرض کر دوں, شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں سب سے مستند تبرکات ترکی میں ہیں. خلافت عثمانیہ تھی نا, ان کے پاس تھی, اور واقعی آپ علیہ السلام کا جبہ مبارک ان کے پاس ہے, واقعی آپ علیہ السلام کی تلوار اور جو دوسری تبرکات ہیں وہ واقعی ان کے پاس اصل موجود ہے, کیونکہ اس میں دھوکہ بھی بہت چل رہا آج کل. تو میری طرف توجہ کریں. تو جب ہم تبرکات کی زیارت کر کے باہر نکل رہے تھے نا, تو جب سب نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ مبارک کی زیارت کی, تو میں نے بڑے حضرات سے عرض کی. میں نے کہا کہ مولانا قاری حنیف جلندری صاحب سے اور مسعودی صاحب سے میں نے عرض کی حضرت آپ نقش بندیوں کو تو مانے نا کہ سنت کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے یوں ہی ایسا ہی کیا, میں نے اپنی ویسٹ کوٹ یوں کھولی, بٹن بند سے میں نے ویسٹ کوٹ کھول کے کہا, میں نے کہا حضرت میرے جبے کا یہ گلا دیکھیں, میرا لباس دیکھیں اور سامنے دیکھیں. وہاں جبہ وہ بڑے ایسے فریم پہ انہوں نے لگایا, بہت بڑا فریم تھا. ہم آگے سے گزر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, تو جلندری صاحب نے اور مسعودی صاحب نے اسپیشل میرے قریب کر کے گلا دیکھا, لباس دیکھا کہ بالکل سائڈوں سے بند, سائڈوں سے جیسے ہمارے علماء کرام کرتا پہنتے, یہی کرتا ہے لیکن سائڈوں سے بند, اور گلا اس طرح کا گلا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ بات اس لیے کہ سنت کے مطابق لباس, سنت کے مطابق ہمارے بس میں یہ ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. یقین جانے یہ مشکل نہیں ہے, نہ اس پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا آپ کی شادی نہیں ہوگی, نہ ایسا کچھ ہوگا کہ آپ کی نوکری نہیں ملے گی, ایسا نہیں ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جس کی اگر سنت رکھنے کی وجہ سے, لباس رکھنے کی وجہ سے شادی نے مجھے بتائی کہ میں شادی کرواؤں گا, اس سے بڑی آفر اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں, میری 2 شادیاں ہیں, اور میں ابھی اگر 2 شادیاں اور کرنا چاہوں تو صرف منہ سے, زبان سے بات نکالنے والی بات ہے, صرف زبان سے بات نکالوں. ٹھیک ہے, یہ سنت لباس رکاوٹ نہیں تھی, یہ تو برکتیں لے کے آتا ہے, یہ خیریں لے کے آتا ہے. یہ کیا عجیب بات نوجوانوں نے بنائی, ہماری شادی نہیں ہوگی یا نوکری نہیں ملے گی. رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو سنت والی زندگی ہے یہ برکتیں لے کے آتی ہے. اور دوسری چیز, آج کی مجلس میں ایک تو یہ نیت کریں, کچھ بھی نہیں جائے گا, یقین جانے کچھ بھی نہیں جائے گا. آج موت آ گئی قبر میں, یہ اولاد بھول جاتی ہے. آپ خود سوچیں آپ اپنے دادا کو کتنا یاد کرتے ہیں, سچی سی بات ہے. میں یہاں اکثر لوگوں سے پوچھوں گا آپ کے پردادا کا نام بھی نہیں آئے گا. یہ دنیا اتنی جلدی بھول جاتی ہے. ہاں, آپ کے اگر بیٹے کوئی عالم فاضل بن جائیں تو یہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں, اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہیں. عام تو اولاد کو, میں نے کئی دفعہ نوجوانوں سے پوچھا اپنے والد کے لیے کب دعا کی, تو یاد ہی نہیں آتی ہے. تو اس لیے اپنی قبر کی خود فکر کریں کہ میں چہرہ نبی جیسا لے کے جاؤں. میرے ایک ماموں فوت ہو گئے, 2 ماموں تھے, ایک ہی ماموں, بہت ان کے ساتھ محبت تھی, بڑا ماموں بھانجا بعد میں تھے, دوست پہلے تھے, میری بہت عزت کرتے تھے. حالانکہ ہمیں انہوں نے ہاتھوں پہ پالا, لیکن دین کی نسبت سے بہت عزت کرتے تھے. ہر بات مجھ سے مشورہ کرنا, بڑی محبت تھی, بڑی عجیب لگاؤ تھا. اچانک سے کشمیر سے سفر کر رہے تھے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اندر میں وہ باقی سارے لوگ بچ گئے, ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی, فوت ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نانا ابو نے مجھے کہا کہ آپ نے خود غسل بھی دینا ہے, کفن بھی دینا ہے, جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے, کیونکہ یہ آپ کا بڑا دیوانہ تھا. جب میں نے اپنے ماموں کو غسل دینے لگا نا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا, اف اللہ, میں آپ کو کیا بتاؤں, میرا دل کرتا تھا کہ میں ہر مسلمان کے پاس جاؤں, پاؤں میں اپنا امامہ اتار کے رکھوں کہ یہ کام نہ کیجیے گا, داڑھی کاٹنے والا. عجیب میری حالت تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کہ اللہ, میرا ماموں اس سنت کے بغیر قبر میں جائے گا, اگر اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا پھر کیا ہوگا. بس یہ غم, یہ دنیا تو گئی نا, واہ واہ, سب کچھ ختم, گاڑیاں, گھر, سب کچھ ختم, 1 منٹ میں ختم. کس کے لیے کیا کر پائے. تو میرا بس چلے نا, میں ایک کے پاؤں میں اپنے سر سے امامہ اتار کے رکھوں کہ سنتوں کو زندہ کریں. دوسرے نمبر پر ایک چیز یہ نیت کرنے, اپنی طرف سے نیت کریں, کچھ بھی نہیں جائے گا, پکی بات ہے, برکتیں لے کے آئے گا. دوسرے نمبر پر اگر کوئی داڑھی والا کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی بے غیرتی کرتا ہے, اس کو سنت کا تانا نہ دیں کبھی بھی. یہ سنت نہیں کہتی ہے کہ غلط کام کرو,
یہ سنت نہیں کہتی ہے چوری کرو، یہ سنت نہیں کہتی ہے ڈاکہ ڈالو، یہ سنت نہیں کہتی ہے کہ بد زبانی کرو، بد اخلاقی کرو، یہ سنت نہیں کہتی ہے. یہ اس کے اندر کی خباثت ہے کہ جس کے وہ بد زبانی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، تو ہم سنت کا تانا کیوں دیتے ہیں اسے؟ سنت کا تانا کبھی نہیں دے. سنت کی عزت عظمت دل کے اندر رکھیں، سنت والے کا خیال رکھیں. سنت والے کی کوئی بھی سنت والا ہے تو اس کی عزت کریں سنت کی نسبت سے، پیارے آقا کی نسبت سے، اس کے اندر کی گندگیوں کو، برائیوں کو نہ دیکھیں. تیسرے نمبر پر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا عمل اس کو بولتے ہیں اخلاق عظیمہ. آج کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ مجھے ان کا با اخلاق امتی بنا دے. کیا دعا مانگنی ہے؟ یا اللہ مجھے پیارے آقا کا با اخلاق امتی بنا دے. نمبر چار پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء حضرات علماء اکرام کو دوست بنائیں، ان سے محبت کریں اور ان کی صحبت میں مستقل بار بار آئیں جائیں. جہاں وہ پروگرام میں دعوت دیں ان پروگراموں میں جائیں. کیوں؟ جیسے ابھی آپ لوگ آئے نا پروگرام میں، مولانا صاحب نے پروگرام رکھا، آپ نے تعاون کیا، آپ آئے، ابھی آپ سن رہے ہیں، سن کے آپ کی ایک ذہن سازی ہو رہی ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو ہمیشہ اپنا دوست نیک لوگوں کو بنائیں، ہمیشہ. کیوں؟ یہی چیز آپ کو سنت کے قریب کرے گی، یہی چیز اللہ کے قریب کرے گی، یہی چیز نبی علیہ السلام کے قریب کرے گی. آپ ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہی ہے. 4 باتیں عرض کی، صرف 4 باتیں جو یاد رہ بھی سکتی ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند باتیں سیرت کے حوالے سے تھیں، اور بالکل مختصر چند ایک گزارشات، کیونکہ بچوں کا ختم قرآن بھی ہے، تو بچوں کے ختم قرآن کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. یہ جو مسجد اور مدرسہ اور مولوی صاحب ہیں، میں ان کو کہا کرتا ہوں یہ ایمان بنانے کی فیکٹریاں ہیں. کیا ہیں؟ ایمان بنانے کی فیکٹریاں ہیں. اور خالی ایمان بنانے کی نہیں، ایمان بنانے کی، ایمان بچانے کی، ایمان مضبوط کرنے کی اور ایمان کو بڑھانے کی یہ فیکٹریاں ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. اگر یہ مولوی صاحب نہ ہوں تو مسجد بھی نہیں بچے گی، مدرسہ بھی نہیں بچے گا، اور پھر ایمان بھی نہیں بچے گا. میں حضرت کے ہاں بھی تشریف حاضر ہوا تھا، تو وہاں پر بھی میں نے چند باتیں اس حوالے سے عرض کی تھی. میں نے 2 دفعہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ازبکستان کا سفر کیا ہے. ہمارے قریب افغانستان کے پڑوس میں رشیا سے آزاد ریاستیں ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان. تو ازبکستان کا 2 دفعہ سفر کیا. ازبکستان کے مشہور شہر بخارا، سمرقند، تاشقند. اگر آپ نے کہیں کتاب میں پڑھی، سنی ہیں، دیکھی ہیں، تو آپ کو یہ بہت ملے گا. کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے، امام ترمذی ازبکستان کے ترمذ شہر کے رہنے والے، امام حکیم ترمذی ترمذ کے رہنے والے، اور اولیاء نقشبند کے 17 بڑے بزرگ، 17 بڑے اولیاء اللہ بخارا، سمرقند، تاشقند، ترمذ کے رہنے والے. اور ابو علی سینب ازبکستان کا رہنے والا، تیمور لنگ ازبکستان کا رہنے والا. یعنی علمی، روحانی، دینی، دنیاوی تعلیم کے انتہا درجے کے ماہر لوگ وہاں پہ، بڑے بڑے محدث بخارا کے اندر پیدا ہوئے. بخارا کے اندر ایک ایسا قبرستان بھی موجود تھا جس پر رشیا نے بلڈوز جس کو کر دیا کہ اس قبرستان میں 1 لاکھ ایسے محدث دفن تھے. 1 لاکھ ایسے محدث وہ لوگ اس کو بولتے ہیں جس بندے کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں. کتنی؟ اس کو حافظ بولتے ہیں. حافظ، قرآن پاک کے حافظ کو وہ حافظ نہیں بولتے. جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں اس کو وہ حافظ بولتے ہیں، اور اس کو وہ محدث بھی بولتے ہیں. 1 لاکھ ایسے محدث دفن ہیں جن کے نام صرف محمد ہیں. پیارے آقا کی نسبت سے صرف محمد نام. یعنی
اس قبرستان میں اس محدث کو دفن ہونے کی اجازت ہوتی تھی جو محدث بھی ہو، 1,00,000 حدیثیں بھی اسے یاد ہوں، اور اس کا نام صرف محمد ہو، صرف محمد. جیسے میرا نام محمد طاہر سلیم والدین نے رکھا پورا نام، جو آئی ڈی کارڈ پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن لوگ مجھے عمومی طاہر بھائی بھی بولتے ہیں، طاہر نام بولتے ہیں زیادہ. اب محمد اور سلیم والد صاحب کی نسبت سے ہے تو وہ زیادہ کوئی نہیں لیتا، لیکن ان کا نام اس طرح جیسے محمد بن طاہر ہو، صرف محمد. یعنی اتنا علمی وہ علاقہ ہے کہ 1,00,000 محدث وہاں پر اس طرح کے محدث دفن ہیں، اور جن کا ایسا نام نہیں ہے تو ان کے لیے الگ قبرستان تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ مدرسہ، اس کا نام ہے مدرسۃ المیر. مدرسۃ المیر، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں 40,000 طلباء اکرام کو ایک وقت میں حدیث پڑھاتے تھے. اب آپ سوال کریں گے اس زمانے میں اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا، کیسے 1,00,000 حدیثیں پڑھاتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت کی مجلس میں 1200 مکبر ہوتے تھے. مکبر جانتے ہیں؟ اگر اسپیکر خراب ہو جائے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ پیچھے والا کہتے ہیں اللہ اکبر، پیچھے سے بولتا ہے نا، ایک پیچھے والوں کا آواز جائے، اس کو بولتے ہیں مکبر. امام صاحب ایک جگہ بیٹھ کے حدیث پڑھتے، حدیث کا درس دیتے، حدیث نقل کرتے، پیچھے ایک مکبر کھڑا ہو کے سن کے وہ آگے نقل کرتا کہ امام صاحب نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، وہ اگلے والا آگے پڑھتا، اگلے والا آگے پڑھتا. اس طرح 40,000 لوگوں تک اس زمانے میں آواز پہنچتی تھی. اتنا بڑا مدرسہ. الحمدللہ اس فقیر کو اس مدرسے میں حدیث پڑھنے کا موقع بھی ملا، اور اپنے بزرگوں سے حدیث کی سند کی اجازت بھی لی وہاں پر کہ امام بخاری کل گواہی دیں تو ہماری بھی گواہی آ جائے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بخارا شہر سے باہر دفن ہے، وہاں پہ بھی الحمدللہ امام صاحب کی قبر پہ بھی اس فقیر نے اپنے وہاں محدثین کو کہا کہ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ بھی حدیث پڑھی الحمدللہ. اور وہاں پہ بھی انتہا درجے کی 16 واقعوں سے عالی سند ملی. وہ ایک عرب عالم آئے ہوئے تھے، محدث آئے ہوئے تھے. بہرحال رشیا نے آ کر وہاں سے مولوی صاحب کو ختم کیا. کیا کیا؟ یہ میں محلے کے لوگوں کو اسپیشل سنا رہا ہوں. کیا کیا؟ مولوی صاحب کو ختم کیے. صرف مسجد کو گرایا نہیں ہے، اتنے خوبصورت انہوں نے مدرسے بنائے. آپ کی سوچ ہے، بخارا سمرقند کے لوگ ڈیزائننگ میں مشہور تھے. وہ اس زمانے میں اتنے بڑے ڈیزائنر تھے. اس زمانے کی بلڈنگیں، اس زمانے کی مسجدیں، مدرسے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اور وہ آج بھی موجود ہیں. اتنی مضبوط انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں کہ 600 سال 800 سال پرانی بلڈنگیں آج بھی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہیں. انتہا درجے کے ذہین خوبصورت لوگ ہیں، وہ ذہین لوگ ہیں، ماہر لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں. ان کا ایمان بچانے کی کوشش. رشیا کا جب انقلاب آیا تو بس اس وقت سب علماء کرام قتل ہو گئے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے زیادہ علماء کرام ایک وقت میں قتل ہوتے تھے کہ ان کے خون کی سمل دور دور تک جاتی تھی. اتنے زیادہ ایک وقت میں علماء کرام کو قتل کیا جاتا تھا. تو بہرحال 1991 میں یہ بالکل قریب میں وہ آزاد ہوا. ازبکستان رشیا سے یہ ساری ریاستیں، یہ رشیا ٹوٹا تو آزاد ہوا. اب وہ مسجدیں موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 97% مسلمان ہیں. کیا ہیں؟ مسلمان. 97% مسلمان، لیکن 90% مسلمان سور بھی کھاتے، سود بھی کھاتے. اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. یہ مسجد ہے، ادھر نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد اٹھا دیتے ہیں، ادھر دکان لگتی ہے، ادھر ہی. اپنی آنکھوں سے مسجد کو دیکھ کے آئے، وہ کلب بنا ہوا ہے، مدرسے بند ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ اب جا کے 91 میں آزاد ہوا، 92 میں ہمارے پیر و مرشد گئے، اس واپس آ کے کتاب لکھی ہے لاہور تا خاک بخارا و سمرقند. سفر نامہ لکھا ہے ہمارے پیر و مرشد نے، لاہور تا خاک بخارا و سمرقند، جس کے سفر نامے کا نام ہے، پڑھنے والی کتاب ہے. واپس آ کے یہ سفر نامہ لکھا. اب جا کے کچھ وہاں کے مفتی صاحب جب نماز پڑھانے آتے ہیں نا تو محراب میں ایک جبہ لٹک رہا تھا، وہ جبہ پہنتے ہیں، سر پہ امامہ رکھتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، چہرے پہ کلین شیو، سب کلین شیو ہوتے ہیں وہاں پہ. مفتی صاحب بھی کلین شیو ہوتے ہیں. وہ
جبہ پہنتے ہیں، سر پہ ٹوپی امامہ رکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ امام صاحب ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک رکھنا، عربی والی کتاب رکھنا، اسلامک لباس پہننا، داڑھی رکھنا، پگڑی رکھنا، یہ سب اس پر قتل تھا۔ رشیا کی طرف سے قانون بن چکا تھا، جو یہ کام کریں گے اس کو فوری قتل کر دیا جائے گا، اور قتل کرتے تھے۔ تو اب 97% مسلمان ہیں، لیکن مولوی صاحب ختم ہو گئے تھے، تو وہ سور بھی کھاتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں۔ مسجد بھی موجود ہے، مدرسہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے میں نے کیا الفاظ بولے تھے شروع میں، یہ مدرسے اور مسجد کیا ہے، مولوی صاحب، یہ تینوں مل کے کیا ہیں، یہ ایمان بنانے کی، ایمان بچانے کی، ایمان مضبوط کرنے کی، ایمان کو روشن کرنے، ایمان کو بڑھانے کی یہ فیکٹریاں ہیں۔ اللہ پاک ان فیکٹری کو قائم و دائم رکھے۔ شکر الحمدللہ، میں اور آپ پرلے درجے کے گناہگار ہیں۔ مسجد کو کلب تو نہیں بنائیں گے نا، ایسا کام تو نہیں کر سکتے، کم از کم جان بوجھ کے سور تو نہیں کھا سکتے نا، جان بوجھ کے سور نہیں کھائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے دل میں بہت ساری چیزیں اتنے ان کو تو دین کی بیسک چیزوں کا پتہ نہیں، بس اتنا پتا ہم مسلمان ہیں، بس اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس لیے ان علماء مسجد مدرسوں کا خیال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں حفاظ علماء پیدا ہوں، ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے، اگر آپ چاہیں آپ کی نسل میں حافظ، عالم، مولوی پیدا ہوں، اللہ والے پیدا ہوں، تو ایسے ہی لوگوں کی خدمت شروع کر دیں۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، یقین جانے، سچا صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے اللہ والوں سے یہ سنا، میرے پردادا نے، ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ ہمارا جہاں گھر ہے کشمیر میں، تو وہاں پہ کھڑی شیف کے بزرگ آتے تھے اور ہمارے گھر میں آ کے ٹھہرتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اب آگے جو ان کے گدی نشین ہیں تو وہ اپنی ترتیب سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، وہ دین سے دور ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اس طرح نہیں رہے، لیکن جو اصل پہلے بڑے بزرگ سے بڑے اللہ والے تھے، نیک انسان تھے، میرے پردادا بہت ان کی خدمت کرتے تھے، ہمارے گھر میں کئی دن آ کے ٹھہرتے تھے اور لوگ ان کی مجلس ہوتی تھی۔ ہمارے دادا فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اولاد آتی تھی، ان کی بہت خدمت کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے دادا کی اولاد میں تقریباً 25 کے لگ بھگ حافظ، عالم، عالمات موجود ہیں۔ وہ جب مجھے نسبت ملی، میں نے اپنے حضرت کو بتایا، کہنے لگے آپ کے پردادا کی خدمت کا صلہ اللہ نے دیا ہے، ورنہ میرے جیسے چھوٹے سے بندے کو اور نالائق کو تو اتنے بڑے بزرگ سے نسبت ملنے کا تصور نہیں تھا۔ جب نسبت ملی، ہم 12 لوگ تھے، 12 میں سے 11 سارے سفید داڑھیوں والے تھے، ایک یہ فقیر تھا، ایسے نالائق سا بسوان درمیان میں تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی حضرت نے بھی فرمایا کہ آپ کے پردادا نے جو خدمت کی ہے نا، اللہ نے ان کی اولاد میں نسبت لا کے بھیج دیا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہیں نا کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی دعا کرنے والا، میں آج اسپیشل اپنے پردادا کی قبر پہ بھی جاتا ہوں اور ان کا نام بھی یاد، ان کے والد کا بھی نام یاد رکھا ہوا ہے، ان کا نام لے کے دعا کرتا ہوں، ان کے والدین کا نام بھی لے کے دعا کرتا ہوں۔ تو بہرحال آپ نیک لوگوں کی خدمت کریں، اللہ والوں کی، حفاظ کی، علماء کی، مسجد کی، مدرسے کی خدمت کریں۔ آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے کہ اللہ ان کو اس دین کی خدمت کے لیے چن لیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ خود اور اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ لگائیں، خود اور اپنے بچوں کو مستقل قرآن کے ساتھ لگائیں۔ روزانہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن پاک اٹھائیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، زیادہ ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک اٹھائیں، چومیں، سینے کے ساتھ لگائیں اور یہ دعا مانگیں، یا اللہ مجھے سچا پکا عاشق قرآن بنا۔ کیا لفظ بولیں، یا اللہ مجھے سچا پکا عاشق قرآن بنا۔ دوسری دعا، یا اللہ میرے گھر والوں اور میرے بچوں کو سچا پکا عاشق قرآن بنا۔ ایک دفعہ یہ دعا مانگ کے قرآن کو چومیں، آنکھوں کے ساتھ لگائیں، سینے کے ساتھ لگا کے کھول کے 3 آیات پڑھ لیں۔ کتنی پڑھیں گے انشاءاللہ؟ جو نیت ارادہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں، ارادہ، ہاتھ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، میں بھی انشاءاللہ قرآن پاک کو ایسے ہی پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ جو قرآن کے ساتھ لگے گا، قرآن دنیا میں عزتیں بھی دیتا ہے، قرآن دنیا میں اللہ کے فضل کو بھی نازل کرواتا ہے۔ مسجد میں، گھر میں اپنا ایک قرآن پاک رکھ لیں، جائیں مارکیٹ، اپنے پیسوں سے قرآن پاک خریدیں، 2 قرآن پاک خریدیں، ایک مسجد میں اپنا لا کے رکھ دیں، نام لکھ لیں، نشانی رکھیں کہ جب مسجد میں آئے قرآن پاک اٹھا کے پڑھ لیں، ایک گھر میں اپنے کمرے میں رکھیں،
میں نے ایسے کیا ہوا ہے الحمدللہ، میں نے ایسا کیا ہوا ہے. اور سب کو اپنا اپنا کہ گھر میں اپنا اپنا قرآن پاک، بچوں کو بھی اپنا اپنا قرآن پاک اپنی نشانی رکھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ نہ کرے کہیں ناغا ہو جائے، ایک ہو جائے، دو ہو جائے، پھر دوبارہ سے اللہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اور بچوں کو بھی اس طرف لازمی لگائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جو ڈائریکٹر ہیں ہماری میڈیاسن کے، وہ اپنے ملازمات سے گھمائیں گے. تشریف لاتے ہیں جناب محمد سلیم جاسر. السلام علیکم. میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور نہ کوئی مفتی ہوں، ایک جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں. اگر سوچا جائے سمجھا جائے بڑے قابل محترم بیٹھے ہیں، صحافی بھی اسلام کا سپاہی ہے. اصل تو میسج پہنچانا ہوتا ہے. تو اسلام جس طرح پھیلائے آپ لوگوں کو بخوبی طور پہ پتہ بھی ہے. جیسے کہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، گھر گھر جا کے مسجد میں جا کے سکھاتے ہیں. تو ابھی تھوڑے سی توجہ دیں گے، 5 منٹ زیادہ لمبی بات نہیں ہے، شارٹ کٹ بات. ابھی تو آج کا جس طرح جدید دور ہے، شروع میں آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو پہ فوٹیج پہ پابندی لگائی تھی. میں شروع کی بات کر رہا ہوں، کسی کا کافی لوگوں نے تصویر کی بنانی، ویڈیو نہیں بنانی. آج کے دور میں، اس دور میں ویڈیو بھی ضروری ہے، فوٹیج بھی ضروری ہے. ویڈیو کتنی ضروری ہے؟ ویڈیو اتنی ضروری ہے کہ آپ ایک بچوں کو موبائل کو الاؤ کرتے ہیں. آپ روکنا چاہے روک بھی سکتے ہیں، بلکہ میں نے کبھی مایاتی بھی دیکھی ہے جو بچہ زیادہ رو اس کو کہتے ہیں بچہ کرو یہ کارٹون دیکھ لو، یہ چیزیں دیکھ لو، جی کرتے ہیں. موبائل کی ویڈیو اتنی ضروری ہے کہ ابھی جو ہمارے موبائل کرام نے کتاب کیا ہے، ابھی جو تقریر ہوئی ہے، ابھی جو تاریخی باتیں ہوئی ہیں، شاید آپ کو بھول جائیں، آپ مس کر کے باتوں کو. لیکن یہ کیمرہ، یہ ویڈیو نہیں بھولے گا. یہ ویڈیو بچے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار رہیں گے، 6 بار وہی کی باتیں آگے بیان کر سکتے ہیں. آپ یہ تبلیغ جدید ہے. اگر ہم سے وہی بتا لگے، اب دیکھیں کہ میرا 1 سال بعد ہے، 1 سال بعد یعنی کہ 12 مہینے بعد 263 دن کے بعد جیسے ہوئی ہے. تو ابھی کی جو حضرت نے باتیں کی ہیں تو کیا آپ کو یاد کب تک ہوگی؟ کس کو یاد ہوگی؟ میرا خیال ہمارا مشکل ہے کہ 100 میں 2% بھی کسی کو یاد ہوگی. تو میڈیا کا پیچھے کردار کیا ہے؟ میڈیا کے کردار سے یہ نہیں ہوتا کہ صرف شانتی خبریں لگائیں، کیا چیزیں بڑے ہوگی، ایسا نہیں ہے. اصل کردار میڈیا کا یہ ہے کہ ملک پاکستان میں اسلام کے لیے، علماء کرام کے لیے، اس دین کے لیے لکھا جائے، اس دین کے لیے چلائی جائے. میڈیا چلا کے دین کی تبلیغ کی جائے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کیسی چلے جا رہا ہے، حضرت کی باتیں میں نوٹ کر رہا تھا. انہوں نے جن ممالک کا نام لیا جہاں کے اسلام اور فوجوں کو دبایا گیا، اسی طرح آج سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکر بنا کر، فلیک ویڈیو بنا کر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ناچ گانے کے پیسے ملتے ہیں، علماء کرام کی تقریر لگانے سے بلاک ملتا ہے. کتنے لوگ کیا جی بلاک ہوئے؟ میرے سمے کون لوگ کیا جی بلاک ہوئے؟ جبکہ ہم لکھتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا کلمہ لکھتے ہیں، یا کہ کیا کسی بھی تقریر لگاتے ہیں جی 2 سے کر جاتا ہے جی آپ کو 36 سے 30 بلاک کیا گیا ہے، آپ نے ہماری پالیسی کو فالو نہیں کیا. اب اس کی پالیسی کیا ہے؟ پالیسی یہی ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کو آگے آپ کا یہ پالیسی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی جہاں پہ 98% مسلمان ہیں، کیا آپ لوگ ناچ گانے کو ترجیح دو گے؟ یار آپ کو اگر موبائل ہے، چلے مان لیتے آپ کو ٹک ٹاک سے بلاک کر دیا ہے، آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، آپ یوٹیوب کرتے ہیں، یا یہی ویڈیو کبھی بنائی ہے، چاہے میرے چینل لگائیے، آپ نے لگائی، کسی کو شیئر کرو. یہی تبلیغ ہے. آج کل آسان ترین تبلیغ ہے کہ اس ویڈیو کو، اس بیان کو ریکارڈ کرو اور یہ اپنے بچوں کو پیار سے دکھاؤ.
بچے تو لیکن اللہ کے قبول ہے، جو بات آپ سمجھائیں گے وہ سمجھ جائیں گے، جو بات بتائیں گے وہ اس کو پک کر لیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر بچوں کو کارٹون گانوں کے اس پہ ملاتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی روٹین ہے، اگر آپ نہ بھی بتائیں تو یہ روٹین ہے گھر کی کہ ہم نے کارٹون دکھا کے، گانے سنا کے، کوئی بھلائی دکھا کے بچوں کو کرتے۔ اگر ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ ہمارے آباء و اجداد کس طرح اسلام کو لے کے آئے، اکثر تبلیغ کیا ہے، تو یقین کریں کہ اسلام آپ کے کھاتے گھر میں شروع ہو جائے گا۔ کریں گے ایسا؟ کیونکہ بیٹا میرے سے پہلے مطلب بڑے پریشان سے بیٹھے، حالانکہ یہ چیز کرو یہ بیٹھتے اتنی پاک ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی دیر آپ یہاں بیٹھتے آپ کو ہر خاص سے بڑے سواب ملتا ہے۔ میں نے اسلام سے یہ تمہیں پڑھا ہے کہ جب بھی آپ کسی عالم کے پاس بیٹھتے، اللہ والے کے پاس بیٹھتے، وہاں سے پنجابی ہے تھوڑی بہت پنجابی کا شعر ہے، برے بدے کی صحبت یارو جیویں دکان لوانا، برے بدے کی صحبت یارو جیویں دکان لوانا، کپڑے پانے کچھ پہیے چھٹے سہ لوانا۔ سب رہے کہ لوہار دکان پہ جائے گا تو پہلے مطلب بیٹھو گے تو پہلے کی کپ لگائے گا، وہ آگ نکلتی گرے گی، آپ کے کپڑوں میں سراپ ہو جاتا ہے۔ تب یہ برے بدے کی بات ہے۔ جب اچھا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے، چنگے بدے کی صحبت یارو، چنگے بدے کی صحبت یارو جیویں دکان اپانا، کپڑے پانے کچھ بھی پڑیے خوشبو پہنے خزانہ۔ اس کی اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ جیسے خوشبو کی دکان ہے، اگر آپ نے خوشبو خریدنی ہے یا نہیں خریدنی، اگر آپ آج چلے گئے لینے کی نیت سے آپ خالی ہاتھ بھی رکھیں گے لیکن آپ کے کپڑوں سے پھر بھی خوشبو آئے گی۔ تو یہ جو میسج آپ کو سمجھ آگے میں رکھا ہے، تو ہمارے عالمی ہمارے رہبر اسلام ان کی محفل میں آؤ گے، ان کی محفل میں بیٹھو گے، یقین کریں وہ کچھ لے کے جاؤ گے جو آپ نے زندگی میں کچھ پایا نہیں ہے۔ آپ اکثر طور پہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ جانچ کرنے کے پروگرام کو یا دیگر جانچی پروگرام کم زیادہ ہوتا ہے۔ آدھے لوگ شوگر میں لے کے جاتے ہیں، کچھ آپ مدافع کے میں پیٹ گزر کے جاتے ہیں۔ تو جو دین کی محفل ہوتی ہے، یقین کریں یہاں کبھی یہ سوچنا ہے کریں کہ یار پیٹ پوجا کر رہے ہیں آپ کے مولوی صاحب میں کچھ چاول تو رکھی ہوں گے، بلکہ یہ سوچ کے ہے کہ یار جو وقت گزرے گا اللہ کے لیے گزرے گا اور آپ کے علم میں آپ کی عقل میں کچھ ایک اثر رکھ جا سکتا ہے۔ میں ایک واقعے کے بعد کلوز کرتا، ایک بڑے گنے کا آپ کو مسجد میں چلا گیا، مسجد کے پاس یار کپڑے بھی صاف نہیں ہے، میں نے غسل بھی نہیں کیا ہوا اور میں اتنا نیک بھی نہیں ہوں یار، نشے کی حالت میں کیسے مسجد میں جاؤں؟ کوئی شرط کے بارے مسجد سے ہی باہر نکل آ گیا، آگے اس کو ایام اتوار کا گھر بھی لکھا ہو، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ لکھا ہو کیا ہے۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، چون لیا، گھر میں جا کے پاک جگہ پہ رکھ دیا۔ اگلے دن اس کی وفات ہو گئی، کسی بزرگ کے ساتھ گیا تو اس کی بخشش ہو گئی ہے، کھاتے میں بخشش ہو گئی۔ اب بخشش کا جب وجہ یا ذریعہ پوچھا گیا تو اس کی ایک ہی نیت تھی کہ وہ اس نیت سے بخشش کے قریب گیا، لیکن پھر اس ندامت سے، شرم سے باہر سے آگے گیا کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں اس مسجد میں جا سکوں، لیکن جب آگے اللہ کا نام آیا اس کے بعد اس کو عزت دی تو اللہ نے بندے کے بعد اس کو عزت دی۔ تو زندگی میں یاد رکھو کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اللہ کے نام کو عزت ہو، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ السلام آپ کو بتانا ہے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ جو نبی سے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولیے اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔
کہہ رہا ہے خدا خود ہی قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود ہی قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے، جس طرف چلتی ہے راستہ ہو گیا، جس طرف چلتی ہے راستہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، میرے آقا کے چہرے کی رونق ہے، میرے آقا کے چہرے کی رونق ہے، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں، جی کے جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ ایک مسلم پڑھو کرنے کے بعد بیچ میں وہ بٹائیں جو دینا اسے اردو میں خوش چلانا ہوتے عاشق بخلی دل ربا زمین پاک رسول اللہ یما، زمین پاک رسول اللہ یما، ساری ذات بان سنتون شم، ساری ذات بان سنتون شم، مری تو پر یما یما، زمین پاک رسول اللہ یما، زمین پاک رسول اللہ یما، رب چیستائن پکوانا یاسین، رب چیستائن پکوانا یاسین، زمستان ذاتی مصطفیٰ یما، زمین پاک رسول اللہ یما، زمین پاک رسول اللہ یما، حسن کی مثال جلدیش دے، حسن کی مثال جلدیش دے، اکور قرآن کا ذوقتا یما، زمین پاک رسول اللہ یما، زمین پاک رسول اللہ یما، صحیح فرمائنی احادیث دول، صحیح فرمائنی احادیث دول، ضیا کر پر فضا یما، زمین پاک رسول اللہ یما، زمین پاک رسول اللہ یما۔ ہماری مجلس کے اختتام ہمارے نعت خوان حضرات تشریف لا رہے ہیں، میں ایک اور نعت خوان سے گزارش کروں گا کہ اس سے تشریف لائیں اور نعت کلام پیش کریں۔ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ کوئی ٹائم نہیں کہ ابھی 8 بجے انشاءاللہ 8:30 سے پہلے پہلے اپنے پروگرام کو ہم کلوز کریں گے۔ آپ یہ موقع بار بار نہیں آتے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ اختتام ہے، آج 27 ربیع الاول ہو گیا
2 दिन इस रबी अव्वल के बाकी हैं और उसके बाद अगले साल देखेंगे कि रबी अव्वल आएगा, फिर सीरत के प्रोग्राम होंगे। और ये प्रोग्राम बार बार नहीं मिलते, ये प्रोग्राम कभी कभी मिलते हैं और ये गनीमत है। और वैसे भी एक अल्लाह वाले आपके सामने हैं, इनका दीदार जितनी देर हमारी मजलिस में तशरीफ फरमा होंगे इतनी देर रब्बे कायनात की रहमतें भी नाज़िल होती रहेंगी। और जितनी देर आप इस मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं इतनी देर आप अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हैं, अल्लाह की जिम्मेदारी में हैं। अल्लाह ने आप पर जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी में ले रखा हुआ है। आप अल्लाह की जिम्मेदारी है। आपका एक एक लम्हा, एक एक सेकंड जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, आला दर्जों में लिखा जा रहा है। तो मैं दावत दूंगा नाज़िर अपने मकबूल के लिए जहाँ हमारे हाफिज साहब को कि वो स्टेज पर आए और नाज़िर सुन। हाँ, हमजा माविया साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब से खुशों के साथ आवाज़ होकर दूर बात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुख्तलिफ दोस्तों, सबसे पहले मुख्तसर से हम्द बारी ताला के अशार आप हज़रात के साथों के हवाले करूँगा, लेकिन इस गुजारिश के साथ कि कोई लफ्ज़ या मेरा कोई जुमला या मेरी कोई बात आप हज़रात को अच्छी लगे तो आप हज़रात ने क्या कहना है? देखिए, नाक के लिए कोई आवाज़ का होना शर्त नहीं है। हज़रत उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है, मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत के पीर व मुर्शिद महबूबुल उलमा व सुलहा हज़रत हाफ़िज़ हज़रत मौलाना पीरुल बक़ार अहमद नक्शबंदी दामद दुरूदुहु, हज़रत हमारे अकाबिर का साया हम सब के सरों पर अपना कादिर कायम दायम रखे। हज़रत फरमाते हैं कि नाक के लिए आवाज़ का होना शर्त नहीं है, अखलाक का होना शर्त है। तो आप हज़रात से गुजारिश अगर कोई नाक की कोई अल्फाज़ या मेरा कोई जुमला हज़रात को अच्छा लगे तो आप हज़रात ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को ज़ाहिर करना है। एक दफ़ा मेरा हर भाई मोहब्बत के साथ ताए हाथ के सामने बुलंद करके कह रहे सुभान अल्लाह। आइए अल्लाह रब्बुल की दरबार में हम बारी ताला से अरदास करते हैं। लिखने वाले ने मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा, मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा। अल-मदद अल-मदद या खुदा या खुदा। मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा। अल-मदद अल-मदद या खुदा या खुदा। अल-मदद अल-मदद या खुदा या खुदा। तेरी हर जगह हर घड़ी कोई शय कोई हस्ती न तुझसे बड़ी। हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी कोई शय कोई हस्ती न तुझसे बड़ी। तो है सबसे जुदा, तो है सबसे जुदा, तो है सबसे बड़ा। ऐसे हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। तो है सबसे जुदा, तो है सबसे जुदा, तो है सबसे बड़ा। अल-मदद अल-मदद या खुदा या खुदा। मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा। अल-मदद अल-मदद या खुदा या खुदा। अंबिया औलिया यूं तो सरताज है सब मगर सामने तेरे मुहताज
بے شک میں وہ سبق سنا رہا ہوں جو ہمارے اکابر نے ہم تک پہنچایا ہے. بہت بڑی بات یہ جا رہا ہوں جس سے پچھلے میں کسی کا ہاتھ چلا رہا ہے. انبیاء اولیاء جو تو سرتاج ہے سب مگر سامنے تیرے محتاج ہے. میں بھی منگتا تیرا یہ بھی منگتے تیرے میں بھی منگتا تیرا تو ہے داتا میرا. میں بھی منگتا تیرا تو ہے داتا میرا. المدد المدد یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کوشا. المدد المدد یا خدا آخر میں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے اللہ کی بڑی بہن کر دی ہے. مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کوشا. المدد المدد آپ نے کہا یا خدا المدد المدد یا خدا المدد المدد یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کوشا. المدد المدد یا خدا نہیں جس کو الفت نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے دو عالم میں اسے کا گزارا نہیں ہے. نہیں جس کو شہ انبیاء سے دو عالم میں اسے کا گزارا نہیں ہے. نہیں جس کو شہ انبیاء سے دو عالم میں اسے کا گزارا نہیں ہے. گزارا نہیں ہے. خدا صاف بولے میں کہہ رہا ہے نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے. خدا صاف بولے میں کہہ رہا ہے نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے. تو کسی قرآن سے اپنے آقا کی شان بیان کروں گا. دیکھیے کئی یہ صبح کا بیان ہو رہا ہے کہیں روح انور کی جھلوا گئی ہے. اس کے لیے ظلم مبارک ہو. کہیں کے سو کا بیان ہو رہا ہے کہیں رو گیا جلوا گئی ہے جلوا گئی ہے. سبحان اللہ. اس کا میں پڑھوں گا آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. کہیں صبح کا بیان ہو رہا ہے کہیں رو گیا جلوا گئی ہے جلوا گئی ہے. نہ ہو جس میں ذکر رسول مکرم سبحان اللہ. کوئی ایسا قرآن میں پارا نہیں ہے. ایسے ہاتھوں کو اٹھا کے
سبحان اللہ. میری آواز آپ تک پہنچی لیکن آپ کی آواز دیر تک نہیں پہنچ رہی. آپ حضرات مزید کوشش کیجیے گا کہ اپنی آواز دیر تک پہنچائیے گا. نہ ہو جسے میں ذکر رسول مکرم کوئی ایسا قرآن میں پارا نہیں ہے. جسے میں ذکر رسول مکرم کوئی ایسا قرآن میں پارا نہیں ہے. نہیں جس کو پر شنے انبیاء سے تو عالم میں سے کا گزارا نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک مختصر شان صحابہ پر پیش کر کے پھر اس کی بات اجازت چاہوں گا. لکھا ہے ایک حوالے میں بہت ہی پیارا کلام ہے. لکھا ہے میں صحابہ کے در پر گیا میں صحابہ کے در پر گیا تو مصطفیٰ کا پتہ مل گیا. میں صحابہ کے در پر گیا مصطفیٰ کا پتہ مل گیا. میں صحابہ کے در پر گیا مصطفیٰ کا پتہ مل گیا. مصطفیٰ کے میں در پر گیا مصطفیٰ کے میں در پر گیا تو خدا کا پتہ مل گیا. مصطفیٰ کے میں در پر گیا تو خدا کا پتہ مل گیا. میں صحابہ کے در پر گیا مصطفیٰ کا پتہ مل گیا. اور کون محمد کون تھا ہمارا نبی کہ جس کے انگلی کے اشارے سے میں شعر آپ کو سمجھاؤں گا. جس سے ڈوبتا غرور قمر جس سے روشن ہے نور قمر جس سے روشن ہے نور قمر یہ صحابہ سے ہمیں تو رخے یہ صحابہ سے ہمیں کو رخے والضحیٰ کا پتہ مل گیا. صحابہ سے ہمیں کو رخے والضحیٰ کا پتہ مل گیا. میں صحابہ کے در پر گیا مصطفیٰ کا پتہ مل گیا. مصطفیٰ کے میں در پر گیا تو خدا کا پتہ مل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشرباب حضرات کی انتظار کی گھڑیاں اختتام کو پہنچ چکی ہیں. میں ان خوش نصیب بچوں کا نام لوں گا جنہوں نے نازا قرآن مجید الف لام میم سے لے کر والناس تک پایا تکمیل کو پہنچایا. ان کی دستار بندی ہوگی حضرت کے ہاتھ سے اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز اذان ہوگی. اذان کے بعد نماز ہوگی اور کے بعد انشاءاللہ کھانا کھا کر اب اپنے گھروں کو تشریف لائیں گے. میں علماء اکرام سے گزارش کروں گا کہ اسی لائن میں وہ بھی کھڑے ہو جائیں بچوں کے سر پر ہاتھ دیتے رہیں گے. جناب ہمارے بہت ہی معزز
اور یقیناً ہر معاملے میں ہماری سرپرستی، ہماری معاونت، اور ہر معاملے میں نے صرف ایک وائس میسج کیا تھا ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی سید روح خان صاحب، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، ممنون اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی ہماری اس وجہ سے اس وقت سے بیٹھے ہیں اور بالکل جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت قاضی امیر احمد صاحب انتہائی بیماری کے عالم میں کافی وقت سے بیمار ہیں، لیکن بیماری کے عالم میں ہسپتال گئے اور ہسپتال سے واپسی میری دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے نونائی میڈیا سب کے ہمارے بھائی جناب آصف علی خان صاحب، ان کو بھی میں نے وائس میسج کیا، میں نے کہا ہمارا پروگرام ہے اور آپ نے پروگرام کی کوریج بھی کرنی ہے، اور انہوں نے آپ کو میڈیا کے حوالے سے اور میڈیا کے جو کردار ہیں آج اس وقت کے دور میں اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ میں ان کا بھی ممنون اور مشکور ہوں۔ تمام علماء کرام کا، بالخصوص تمام شرکاء مجلس کا جو اس سے ہماری مجلس میں چاہے وہ اس مسجد کے نمازی ہیں یا باہر سے تشریف لائے ہیں، سب کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اور سب کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اور اس مسجد کے امام اور خطیب جناب حضرت مولانا عثمان عارف صاحب کی طرف سے میں اپنے مہمان گرامی، اپنے مربی، اپنے مرشد، میرے پیر بھائی جناب حضرت مولانا مفتی محمد طاہر حسین صاحب کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں۔ یقیناً آپ نے ان کی طبیعت دیکھی ہوگی، طبیعت میں بھی ناسازی ہے، طبیعت بھی خراب ہے، لیکن اس کے باوجود میری کال پر، میرے وائس میسج پر ہم نے جا کر ان کو کوئی دعوت نہیں دی، یہاں سے وائس میسج کیا ہمارا پروگرام ہے۔ پہلے یہ منتظر میرے ادارے میں یہ تشریف لا چکے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے سرپرستی فرماتے رہیں گے۔ تو میں ان بچوں کا نام پکاروں گا، وہ بچے تشریف لائیں گے۔ بھائی سید صاحب آپ بھی کھڑے رہیں، بھائی آپ بھی کھڑے رہیں، آپ بھی کھڑے رہیں، مولانا کھڑے، بھائی مولانا حشمت اللہ صاحب کہاں پہ ہیں؟ تشریف لائیں۔ احسان اللہ غلط محمد عارف، انہوں نے الف لام میم سے لے کر الناس تک قرآن مجید کی جہاں تکمیل کی ہے۔ انتہائی خوش نصیب دیکھیں اللہ ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر پگڑیاں باندھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کی دستار، یہ ان کا جبہ قبول و منظور فرماتے ہوئے اپنی عالی شان دین کے لیے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ دوسرے نمبر پر محمد فیضان غلط محمد ظہور، اس بچے نے بھی قرآن مجید کی الف میم سے لے کر الناس تک تکمیل کی ہے۔ اور آج خوش قسمتی کے ساتھ دیکھیں ہمارے دنیاوی علوم میں جب کوئی بچہ ڈگری لیتا ہے کہ وہ دنیا کے حوالے سے ہے، جس دن اس کا انتقال ہو گیا وہ ڈگری ختم ہو گئی، یا وہ ایکسپائر ہو گیا، اس کی عمر اوپر ہو گئی، بس پھر وہ ڈگری ختم ہو گئی۔ لیکن یہ وہ ڈگری ہے جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر محمد رضوان گلزار احمد، اس بچے نے بھی الف لام میم سے لے کر الناس تک قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ اور آج حضرت مولانا مفتی محمد سلیم صاحب کے ہاتھ سے دستار قائم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی عالی شان دین کے لیے قبول فرمائے۔ سارے احکام کلیئر بھی ہو جائیں، انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد آزان نماز ہوگی۔ سارے احکام کلیئر کے دیواروں سے بچے آگے آ جائیں، یہ بڑے سفید ریچ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مسجد کا آداب، مسجد کا خیال بھی رکھیں، مسجد کے آداب کو بھی محفوظ خاطر رکھیں اور روزانہ ہو کر بیٹھیں۔ یا رزاق اللہ، یا وہاب اللہ، یا فتاح اللہ، یا ارحم الراحمین اللہ، عزت و شان والے بڑے بادشاہ اللہ، ہم جیسے کمزور گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو بھی اپنے گھر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مجلس میں لا کے بٹھانے والے پیارے اللہ، آپ کی رحمت کے آگے،
اللہ دل کے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے، یا اللہ جتنے گناہ آج تک کیے، جان بوجھ کے کیے، بھولے سے ہوئے، یا جن گناہوں کو آج تک گناہ بھی نہیں سمجھا، اللہ آج کی مجلس میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ دل کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے معاف فرما دیجیے۔ رحمت والے پیارے کریم اللہ پوری امت کی طرف سے اپنے اساتذہ مشائخ، اپنے والدین، بیوی، بچے، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، یا اللہ خصوصاً ان محلے والوں کی طرف سے اللہ ہم توبہ استغفار کرتے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ پیارے کریم اللہ آپ کے آگے منت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ہم گناہوں سے بچنا چاہتے، بچ نہیں پاتے، کوئی نہ کوئی روز کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، زبانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، دل دماغ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ پیارے کریم اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے پیارے اللہ آپ کی رحمت کے آگے بھیک مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں۔ پیارے اللہ اپنی رحمتوں سے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ذلتوں سے بچا دیجیے۔ پیارے اللہ اپنی فرما برداری کی اطاعت والی عزت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ در در کے دھکے کھانے سے اپنی رحمت سے بچا دیجیے۔ پیارے کریم اللہ آج کی مجلس میں اللہ آپ سے منت کرتے، فریاد کرتے ہیں، ہم سب کو کامل و مکمل ہدایت نصیب فرما دیجیے، کامل و مکمل اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سچی کامل و مکمل محبت نصیب فرما دیجیے، ان کا حقیقی سچا پکا عشق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان جیسی صورت ہماری بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں خود صورت بنانے میں مدد فرما دیجئے، یا اللہ پیارے آقا جیسی ہماری سیرت بنا دیجئے۔ پیارے اللہ قدرت والے اللہ ان کے اخلاق عظیمہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، بد اخلاقی سے یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ اے مہربان اللہ، سخی اللہ، دے کے خوش ہونے والے اللہ، ان کے دربار پہ یا اللہ ادب و احترام والی، عشق و محبت والی حاضری بار بار نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ بار بار نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ وہاں جو بھی جاتا ہے تیری خاص رحمتوں سے جاتا ہے، اللہ ہم تیرے دربار پہ اپنا نام پیش کرتے قبول فرما لیجئے۔ پیارے کریم اللہ آج کی مجلس میں اللہ فریاد کرتے ہیں، اپنے دل کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، معاف فرما کے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں پر اپنی رحمت کا نور نازل فرما دیجئے، اپنے پاکیزہ محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے۔ پیارے کریم اللہ آج کی اس مجلس میں یا اللہ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں سنی۔ پیارے کریم اللہ آپ کو گواہ بنا کے ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم پیارے آقا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ آپ ہمارے اس جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کل قیامت والے دن ان کے مبارک پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیجئے گا۔ پیارے کریم اللہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں تمنا، حاجات، ضروریات، پریشانیاں ہیں، ایک ایک پریشانی کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تو دل کی آہ کو بھی جاننے والے ہیں۔ اے علیم بذات الصدور اللہ، پیارے اللہ آج سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجئے، سب کے الجھے ہوئے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما دیجئے۔ یا اللہ قرض و مرضوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں اپنی رحمتوں سے ختم فرما کے گھروں میں پیار، محبت، الفت نازل فرما دیجئے۔ پیارے کریم اللہ آپ ستار ہیں، ہماری تمام عیبوں کو پر ستاری والا معاملہ فرما دیجئے، جب تک زندہ ہیں عزت والی، عافیت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو یا اللہ علوم نبوت، نور نبوت کا مرکز بنا دیجئے۔ یا اللہ یہاں سے نور نبوت، علوم نبوت کے چشمے پورے عالم کے لیے جاری فرما دیجئے۔ مولانا
صاحب جو امام خطیب ہیں اور ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور دوسرے جتنے علماء کرام تشریف لائے، ان سب کی زندگی میں خاص خیر برکت رحمت نازل فرما دیجئے یا اللہ۔ انہیں مخلصین کی یا اللہ قدردانوں کی جماعت نصیب فرما دیجئے، جو دین کے کام میں معاون ہو اللہ انہیں وہ جماعتیں نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ اس مسجد کو آباد کرنے میں جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں، آج کے پروگرام کے حوالے سے جنہوں نے جان مال وقت لگایا یا اللہ، سب خادمین کو اپنے سچے محبین سچے مقربین میں شامل فرما دیجئے۔ پیارے کریم اللہ، ہمیں ساری زندگی ایک ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے یا اللہ۔ اکیلے میں جو کچھ آپ سے مانگتے ہیں آپ جانتے ہیں، ان ساری دعاؤں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے سخی اللہ، دے کے خوش ہونے والے اللہ، اسی وقت نگد رحمت کی فضل کی عطا کی نگاہ ڈال دیجئے اللہ۔ آج خالی جھولیوں کو بھر دیجئے یا اللہ، جب تک زندہ رہیں صرف اور صرف تیرے دین کی مزدوری کرتے رہیں۔ جب بھی موت کا وقت آئے پیارے اللہ، پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں اپنے اپنے وقت پہ ایمان والی، کلمے والی، سنت والی، پیارے اللہ شہادت والی موت نصیب فرما دینا اللہ۔ اپنی اوقات نہیں، اپنی شکل ایسی نہیں، پر آپ کی رحمت کو دیکھ کے سوال کرتے ہیں اللہ، ہماری میت کو جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دینا۔ پیارے کریم اللہ، تو کر سکتا ہے، تو قدیر ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ پیارے اللہ، شفقت کی نگاہ فرما دیجئے گا۔ آج اپنے بڑوں کے لیے فریاد کرتے ہیں، ہمارے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، اوپر تک جتنے ایمان والے ہیں جس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا دیجئے۔ پیارے کریم اللہ، جن کے والدین میں سے جو زندہ ہیں اللہ، انہیں تقوی والی، اعمال والی، نیک صالح زندگی، برکتوں والی، عافیت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ پیارے کریم اللہ، ہماری قبروں کو بھی اللہ اپنی رحمت سے جنت کا باغ بنا دینا۔ جب قبر میں ہم سے سوال ہوں گے پیارے اللہ، بڑے اللہ، کمزوروں کی مدد کرنے والے اللہ، ہم کمزوروں کی اس وقت مدد فرما دیجئے گا۔ جب حشر کے میدان میں جائیں گے یا اللہ، معاف فرما کے بلا حساب کتاب جنت عطا کر دیجئے گا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.